جس میں اسماعیل علیہ السلام کٹنے کے لیے تیار ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ جان کی قربانی سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں اتنا مشکل حکم نہیں دیا، آسانی سے فرمایا جانور ذبح کرے آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا آسان کر کے ہمیں بتا دیا۔ اگر ہم صحابہ کی تاریخ پڑھیں، حکایات صحابہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کیسے جان کی قربانی دی۔ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ عجیب باتیں ہیں جان کی قربانی، ہم تو 2-4 روپے کے لیے تعویلات کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور پوری رات سوچتے ہیں کہ قربانی ہے یا نہیں ہے، فلاں جگہ اتنا قرضہ ہے، فلاں جگہ اتنا قرضہ ہے یا نہیں، اور یہ جان کی قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ کبھی ہم مطالعہ تو کریں، کبھی موبائل سے ہمیں ٹائم ملے، کبھی فضولیات سے ہمیں ٹائم ملے، مصروفیات سے ہمیں ٹائم ملے اور ہم صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کریں۔ جو بندہ صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار نے ان کو قید کیا اور کفار کا ارادہ تھا کہ برے طریقے سے ان کو شہید کرنا ہے، کفار جمع ہو گئے، ایک میدان پر اعلان کیا گیا، سارے جمع ہو گئے۔ کفار کا ارادہ تھا کہ ایک ایک عضو کو کاٹیں گے اور ان کو شہید کریں گے۔ اچھا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے تسلی اور انتہائی استقامت کے ساتھ فرمایا ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی، فرمایا اگر اجازت دیتے ہو تو مجھے اجازت دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں موت سے پہلے، مجھے اجازت دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی انتہائی اختصار کے ساتھ، نماز ختم کر کے فرمایا لولا انی اطلت الصلاۃ جزعا من الموت لاستکثرت من الصلاۃ، فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر میں نماز لمبی پڑھ لوں، قرات لمبی کروں، رکعتیں لمبی ہو جائے اور تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال آئے گا کہ شاید یہ موت سے ڈرتا ہے اس لیے نماز لمبی ہو گئی، رکعتیں لمبی ہو گئی، اگر اس سوال کا خدشہ نہ ہوتا لاستکثرت من الصلاۃ تو میں بہت لمبی لمبی رکعتوں والی نماز پڑھتا، لیکن مجھے پتہ ہے تمہاری بزدلی کا، میں موت سے نہیں ڈرتا، تم نے مجھے اپنی ذات پہ قیاس کرنا تھا، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھی، میں دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میدان میں آ جائے۔ وہ لوگ میدان میں اترتے ہیں، سب سے پہلے ان کی ناک کو کاٹتے ہیں، پھر ان کے کانوں کو کاٹتے ہیں، پھر وہ خون بہتا ہے، پھر وہ انہیں کہتے ہیں اتحب ان یکون محمد مکانک، کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آج آپ کی جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور یہ خون کے ساتھ رنگین ہوتے، وَأَنْتَ نَاجٍ اور آپ گھر میں ہوتے، زخمی حالت میں تڑپ کر اٹھے، فرمانے لگے کہ تم تو اس حالت کی بات کرتے ہو، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہوں اور میرے نبی کو ایک کانٹا لگے، میں تو نبی کے ایک کانٹے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ مجمع میں سے ایک آدمی تھا سعید ابن عامر، بعد میں مسلمان ہو گیا، کافر تھا، وہ بھی دیکھتا رہا، اس نے خبیب بن عدی کی محبت کو دیکھا، استقامت کو دیکھا، مضبوطی کو دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی، وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور یہ صحابی بعد میں بے ہوش ہوتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بے ہوش کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ خبیب بن عدی کی شہادت کا جو منظر ہے وہ میرے سامنے ہے، میں تو حیران ہوں کہ خبیب بن عدی کی ناک کو کاٹا گیا، کان کو کاٹا گیا، ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے نبی کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں لیکن نبی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اگر ہم صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کریں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔
صحابہ کے سامنے دیگوں کو آگ پر رکھا جاتا ہے، تیل ڈالا جاتا ہے، اسے گرم کیا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے، پھر صحابی کو اٹھا کر اس تیل میں ڈالا جاتا ہے، اور گوشت الگ، ہڈی الگ، انہوں نے یہ قربانی برداشت کی، لیکن دین میں کسی قسم کے خلل کو برداشت نہیں کی۔ یہ وہ جانی قربانیاں ہیں۔ آج ہماری نظروں میں اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی عظمت ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ زبانوں پہ یہ جملے ضرور ہیں، لیکن ہمارے سینے کے اندر وہ محبت نہیں ہے، وہ عظمت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے